شاندار زندگی۔ ایک شخص اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاندار ہے۔ ہر فرد کی اپنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں بہتر کریں گے، مگر وہ اگلا وقت نہیں آتا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار فوری کرنا شروع کر دیں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ یہ اظہار ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ایک صورتحال کا، ایک دن کا اور ایک لمحے کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کی بہترین صلاحیت کچھ اور ہے، 10 سال پہلے کچھ اور تھی، اور اسی طرح آنے والے وقت کے لیے بہترین صلاحیت کے اظہار کا معیار بدل جائے گا، کیونکہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے جھنڈ میں ایک شیر کا بچہ رہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادات بھیڑوں والی ہو گئی۔ ایک دن اس نے شیروں کا جھنڈ دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ایک بھیڑ کو چیر ڈالا۔ اس عمل سے اس بچے کے اندر کا شیر جاگ گیا۔ میرے والد محترم کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ انہوں نے تمام شرکاء میں ایک ایک سیب تقسیم کیا اور کہا کہ اسے کھائیں۔ ان سب نے سیب کھانا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے جلدی سیب کھا لیا تو کسی نے زیادہ وقت لگایا۔ ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ آدھے گھنٹے میں یہ مشق ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نئے سیب دیے گئے اور شرکاء سے کہا گیا کہ اب یہ سیب اس طرح کھانا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ سننے کے بعد شرکاء نے اپنے اپنے سیبوں کو مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ہر فرد اپنے سیب کے ذائقے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کسی کو جلدی نہیں تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سیب ان کی زندگی کا آخری سیب ہے تو وہ اس سے مزہ لینے لگے۔ اس مشق کے بعد میرے والد محترم نے فرمایا کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے، جو دن آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے، یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے، مگر ہمیں وہم ہوتا ہے کہ یہ آخری سیب نہیں ہے، یہ آخری لمحہ نہیں ہے، چنانچہ ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ ہم دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں، ممکن نہیں کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آ جائے، اس لیے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آنے والے دن کا استقبال کریں، اس کا بہترین استعمال کریں۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ آنے والے کل میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت ہماری آپ کی سانس چل رہی ہے۔ جب کل کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنا۔ آج سے 10 سال پہلے بھی آپ یہی سوچتے تھے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ آج زندگی کی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تب بھی اس دھوکے میں ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہر سال زندگی کم ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی خوشی منانے کے بجائے عقل مندی یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت کو خوشگوار، شاندار بنانے کی کوشش کریں۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی بات تو دور کی ہے۔ اسی طرح آپ 100 سال آگے چلے جائیں اور غور کیجئے کہ اس دنیا میں ہم نہیں ہوں گے، شاید ہمارا نام بھی نہ ہو۔ جب 100 سال بعد ہمارا وجود یا نام نہیں ہوگا تو ہم یوم آخرت یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے تو زندگی جی ہی نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی آپ کو منٹوں کی زندگی معلوم ہوگی۔ مجھے تو صرف ایک ہی سیب ملا تھا اور میں نے اسے بے رغبتی کے ساتھ ہڑپ کر لیا کہ ابھی اور بھی سیب ملنے باقی ہیں۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے اور ہم نے ایک بار کی زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا، تو آپ بتائیں کہ ہمارا کیا ہو؟ کیا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد محض زندگی گزارنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، نہیں اور نہیں۔ ہمیں زندگی کو گزارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں زندگی کو جینا ہے، اور اس طریقے پر جینا ہے کہ جو طریقہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔